اچھا مکان کا حصہ ملا ہے آپ کو؟ ہاں جی بالکل مل گیا، بٹوارا ہو گیا، جی بالکل، سیل ہو گیا، بالکل. اسی طرح سے ہنومان ہے، اسی طرح سے گنیش ہے، مطلب یہ ساری جو ہے یہ مخلوقات ہیں. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کھانا پینا، اچھا برتن ان کے لکڑی کے تھے. فیملی کے بارے میں، اور نہ صرف فیملی کے بارے میں بلکہ اور بھی جس طرح سے ہمارے یہاں ہوتا ہے، مطلب کاسٹ ڈیفرنٹ کاسٹ ہیں، اسی طرح ان میں بھی ڈیفرنٹ کاسٹ ہوتی ہیں. وہ عشق نہیں کرتے، وہ الو کا پٹھا ہے. 2 شادیاں کر چکا ہے اور ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے شادی نہیں کی. بالکل ایسا ہی ہے، 2 شادیاں کر چکا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے میں نے شادی نہیں کی. ایگزیکٹلی. السلام علیکم جی، امید ہے آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے. اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں شمائلہ بی بی کے پاس پھر جاؤں گا اور ان سے آپ کی ملاقات ضرور کراؤں گا. تو آپ کے وعدے کے مطابق مطلب آپ سے جو میں نے وعدہ کیا تھا، پرومس کیا تھا، تو میں شمائلہ صاحبہ کے پاس پہنچ چکا ہوں. اور آپ تبدیلی دیکھ رہے ہوں گے، مطلب گھر چینج ہو چکا ہے، پینٹ بھی ہوا ہے. اور ان کا وہ والا جو گھر تھا اس کا تقریباً جو بٹوارا تھا مطلب آپس میں وہ بھی ہو گیا ہے تقریباً. اور باقی تفصیلات جو ہے شمائلہ بی بی سے پوچھتے ہیں. اور بہت ساری ویڈیوز بن گئی، بہت سارے ایپیسوڈ آ گئے. اور آج آتے ہوئے بھی ایک ہمارے ساتھ واقعہ ہو گیا. یقینی طور پہ وہ ویڈیو آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ ہمارے گھر میں ان کے ایک چاہنے والے جو ہیں وہ پہنچ گئے اور بڑی مشکل کے ساتھ اس کو ٹالا ہے. اور پھر میں آتے ہوئے جو ہے میں نے ویڈیو اپلوڈ کر کے ہی آیا. میں نے کہا اپلوڈ کر دیتا ہوں. تو اس پہ پھر میں راستے میں کمنٹس پڑھتا آ رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ اس کا کیا بنا، بندے کا کیا کیا. ہم نے 15 پہ کال کی اور پولیس کی گاڑی ابھی دور ہی پہنچی تھی، تو اس کے بعد وہ بھاگ گیا. جان چھوٹ گئی، پتہ نہیں کون تھا کیا تھا، اب وہ سمجھ سے باہر تھا. تھوڑا بات کریں گے. شمائلہ بھی آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اتفاق کے ساتھ کپڑے بھی میں نے وہی پہنے ہوئے، شوز بھی میرے وہی ہیں. اور دیکھ لیں کہ یہ تھوڑا بہت باسکٹ چینج ہے. بھائی ہم تو ایسے ہی بندے ہیں، بس گزارا کرتے رہتے ہیں، کوئی زیادہ شوق نہیں ہے مطلب ڈریسنگ وغیرہ کرنے کا. کیسے ہیں میڈم؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ. نام کیا ہے آپ کا؟ شمائلہ. شمائلہ ہے جی. شمائلہ ہے نا؟ جی جی آپ شمائلہ ہی ہیں؟ اللہ اکبر. بالکل میں شمائلہ ہی ہوں. آپ نارمل ہیں ابھی؟ الحمدللہ. یہ آپ کی وجہ سے ہے، اللہ کی وجہ سے. بالکل وسیلہ تو آپ ہی بنے. ہاں جی. آپ کا تو عشق کی بڑی لمبی داستان تھی، 12 سال میں نہیں چھوڑوں گی، میں جن کے بچے کی ماں بننے والی. ہاں دیکھیں بہرحال وہ بھی ایک حقیقت تھی. اور کیونکہ گھر والے خوش نہیں تھے اور آپ لوگوں نے تھوڑا سا میرے ساتھ کیا بھی، مجھے اس کا افسوس بھی ہے کہ وہ چلے گئے. لیکن ابھی بھی ادب سے کہتی ہے چلے گئے، وہ چلے گئے مخلوق تھا، جان چھوٹی ایسی مخلوقات سے. ابھی بھی آپ ادب سے کہتے ہیں قاسم صاحب چلے گئے. یہ مخلوق، میری بات سنیں، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے، یہ مخلوق کسی کی نہیں ہے، نہیں ہوگی. دیکھیں اپنے اپنے تجربے. آپ کس طرح کے آپ اس گھر میں آپ آئے ہوئے ہیں. چلو کوئی سیٹنگ ذرا صحیح لگ رہی ہے، دیکھیں پینٹ شیٹ ہوا ہے. کسور صاحب دکھائیں گے ذرا دیوار کو ادھر ادھر تھوڑا. اس وقت آپ کے گھر میں کیا ماحول تھا؟ اور اگر کوئی جن آپ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، تو پھر اس کے پاس تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو خوشحال کر دے، آپ کو بڑا گھر لے کے دے دے، لیکن وہ کیونکہ اسی طرح کا ماحول میں رکھا ہوا تھا، یہ کوئی زندگی نہیں تھی. بس بہرحال اب اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں ہیپی تھی اور میں ابھی بھی خوش ہوں. نہیں غلط بات کر رہے ہیں. صحیح ہے. آپ ہیپی اس وقت نہیں تھے، اب آپ ہیپی ہیں. ہاں مطلب ابھی فیملی کے ساتھ ہوں. ہاں تو وہ زیادہ فیملی والے خوش ہیں. میری فیملی خوش ہے تو اس لیے میں خوش ہوں. تو اب کوئی ارادہ نہیں ہے جن سے شادی کرنے کا؟ آپ لوگوں نے اب اتنا کچھ کر دیا تو میں کیا کروں گی. اچھا تو جن کا جو بچہ تھا اور وہ سارا دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں لائف کے لیے. آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ میری فیملی قاسم کے اگینسٹ تھی. ان کو لگتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. پھر وہ اچھا اب ایشو یہی تھا کہ وہ ڈرتے تھے تو وہ چھوڑ کے چلے گئے 1 by 1. اور پھر یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے جا رہے ہیں. میں تو ہمیشہ سے کہتی ساتھ رہو، کیا مسئلہ ہے. اچھا مکان کا حصہ ملا ہے آپ کو؟ ہاں جی بالکل مل گیا، بٹوارا ہو گیا. جی بالکل سیل ہو گیا. بالکل چلے بہت اچھا ہو گیا جی. مکان کا بٹوارا ہو گیا. وہ اتنا ڈرے ہوئے تھے سارے کہ رکھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. تو بس وہ مجھے پھر ہمیں تو مانے نا، ہم نے قاسم جن کی ایسی تیسی پھیری ہے. جی بالکل. جو بڑا اسٹرانگ بنا ہوا تھا، میں قاسم جن ہوں، میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. تو پھر ہمیں کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ نہیں، آپ یو آر پٹنگ گڈ ایفرٹ.
آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت لوگوں کی آپ ہیلپ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ دیکھیں انسان اگر کوئی بیمار ہوتا ہے نا، فرض کریں تو ظاہر ہے وہ کبھی نہیں مانتا کہ وہ بیمار ہے، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے اس کنڈیشن میں میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو، لیکن نائلہ بازی کو آپ ملے اور انہوں نے بہت زیادہ قربانی سامنے کھڑی ہوئی ہنس رہی ہے، قربانی مجھے نہ لے کے آؤ، جی نہیں لے کے آتے، وہ بہت پریشان ہو گئی تھی بہت زیادہ، اور مجھے بعد میں انہوں نے بتایا جب مطلب معاملات صحیح ہو گئے کہ تمہیں اس طرح لے کے گئے تھے اور یوں ایمبولینس اور یوں ویڈیوز دیکھی ہماری، بالکل، اور میں مجھے بھی دکھائی انہوں نے، تو میں اس میں پھر آپ نے منگیتر صاحب کا انٹرویو بھی دیکھا ہوگا جو آپ سے بڑا عشق کرتے ہیں۔ وہ عشق نہیں کرتے، وہ الو کا پٹھا ہے، 2 شادیاں کر چکا ہے اور ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ میں شادی، الو کا پٹھا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، 2 شادیاں کر چکا ہے اور آپ کو کہہ رہے ہیں 2 شادی کر چکے ہیں، ایگزیکٹلی۔ میں نے اسی دن قصور کہا تھا جس گھر میں ہم بیٹھے تھے اندر سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھی جی، اور آپ یہ دیکھیں نا آپ کو اندر کیوں نہیں لے کے گیا اپنے گھر کے، اور ایسے بس یہ صرف وہ تھا پبلسٹی کے لیے، جی چلو آ گئے ہیں تو میں بھی کچھ بول دوں، پیار نہیں کرتا آپ سے، ایسا کچھ تھا ہی نہیں ہے، ورنہ اس وجہ سے آپ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ obvious بات ہے، دیکھیں اگر کوئی آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کو وائبز آ رہی ہوتی ہیں، دیکھیں آپ اپنی فیملی کو لے لیں، آپ کی فیملی میں اگر کوئی آپ کے ساتھ سنسیئر ہے نا تو آپ کو گڈ وائبز آ رہی ہوتی ہیں، پازیٹیو وائبز آ رہی ہوتی ہیں، اور اگر کوئی دل میں بھی کچھ برا سوچ رہا ہے نا آپ کو وہ نیگیٹو وائبز آ رہی ہوتی ہیں۔ تو خواتین کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ حص دی ہے کہ وہ گیس کر لیتی ہیں کہ ان کے ساتھ کون صحیح ہے اور کون نہیں ہے۔ اچھا پوائنٹ پہ آتے ہیں، باتیں لمبی ہو رہی ہیں، وہ ساری چیزیں دوستوں نے دیکھی اور آپ ہیپی ہیں، آپ نارمل بیٹھی ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ بالکل، جنات کی دنیا کا کوئی علم آپ کے پاس آیا ہے، سنا ہے، مطلب آپ کے پاس کوئی ایسی چیز جو کہ آپ جنات کے حوالے سے ہمیں معلومات دے سکیں، جن چیزوں کا ہمیں پتہ نہ ہو، جنات کیسے ہوتے ہیں، کتنی ان کی نسلیں کتنی ہوتی ہیں، مطلب کس طرح کے ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کے پاس کچھ ایسا علم ہے؟ قاسم جن جو آپ کے تھے انہوں نے کوئی ایسا علم دیا ہے؟ کبھی کوئی ایسی جگہ پہ آپ کو پھرا کے آیا ہو کہ وہ جنستان سے ہو کے آیا ہو؟ کوئی ایسی جگہ، کوئی ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں کے اندر ایک مطلب ایک چیز ہے کہ آپ شمیلہ سے پوچھیں تو صحیح، کیوریوسٹی ہوتی ہے بالکل جاننے کے لیے کے حوالے سے آپ کیا جانتی ہیں؟ دیکھیں جانکاری اب بھول گئی ہیں؟ نہیں بالکل نہیں، کیونکہ میں نے روٹین لائف میں، ریئل لائف میں میں رہی ہوں ساتھ، تو بہت کچھ ایسا دیکھیں، کچھ بھلے آپ کچھ بھی کہیں یا عوام کچھ بھی کہے، لیکن سنسیئر تو بہرحال وہ میرے ساتھ تھے، اور انہوں نے مجھے کون؟ قاسم صاحب، اور مجھے ہنسی آتی ہے قاسم صاحب کا نام نہ لو، قاسم صاحب ایسے دو انہوں نے ہی مجھے اپنے فیملی کے بارے میں، اور نہ صرف فیملی کے بارے میں بلکہ اور بھی جس طرح سے ہمارے یہاں ہوتا ہے، مطلب کاسٹ، ڈیفرنٹ کاسٹ ہیں، اسی طرح ان میں بھی ڈیفرنٹ کاسٹ ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے یہاں انسانوں میں مختلف مذاہب ہیں اس طرح ان میں بھی مختلف مذاہب ہیں، مطلب ضروری نہیں ہے کہ کوئی اگر ہے تو وہ کوئی مسلم ہوگا یا کرسچن نہیں ہو سکتا یا ہندو نہیں ہو سکتا، یہ ایک قوم ہے، اور ظاہر ہے قوم ہے تو ہر طرح کے مذاہب جو جس کا ایک بلیف ہے وہ اس کے اوپر چلتا ہے، یہ تو مطلب سارے لوگوں جی کو پتہ ہاں، ہے کہ مختلف، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کی ریل جو ہائٹ ہے وہ جنات کی، جی ہاں، وہ تقریباً 1.5 فٹ کے قریب ہوتی ہے، لیکن اللہ نے جنات بونے ہوتے ہیں؟ نہیں بونے نہیں ہوتے، یہ 1.5 فٹ بونا ہی ہوا، لیکن اللہ نے ان کو یہ ایک ایبلٹی دی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے اور جس سائز میں چاہے وہ سامنے آ سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، اور انگوٹھا نہیں ہوتا ان کا، مطلب قاسم صاحب کے بھی نہیں تھے، میرے اتنے قریبی مشاہدہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا قاسم صاحب کو، آپ ہی دیکھتے رہے یا ہمارے عامل صاحب کہتے ہیں؟ آپ کے عامل نے دیکھا ہے تو آپ کے عامل سے پوچھے گا، وہ بیمار ہی ہوا ہے، میں انکار کر کے بھاگ گیا تھا، میں نہیں کرتا یہ کام، ڈر گیا، پتہ نہیں کیا مسئلے مسائل ہیں۔ پھر ان سے یہ بھی پوچھتا ہوں جو ان کے چاہنے والے آئے ہوئے تھے، سچے عاشق، وہ معافیا مانگ رہا تھا، تو شاید آپ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے، تو اس کو ان کا نمبر دے دوں یا نہ؟ بس کر دیں، میرا نمبر کسی کو نہیں دیجیے گا، پہلے ہی میں نے اتنا وہ، بلکہ کمنٹس پڑھتی ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے لوگوں کے، تو بس آپ کی حد تک کافی ہے، اور میں مزید جو ہے نا وہ تھرل افورڈ نہیں کر سکتی لائف میں۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں، بہت سارے
مطلب ایسے راز جو عام انسان کو نہیں پتہ ہوتے ان کے ساتھ رہنے سے میں نے سیکھے. تو جنات کے ہاں شادی وغیرہ ہوتی ہے ان کی بیویوں سے اور ان کے بچے پیدا ہونے کا بالکل ہماری طرح ہی ہے ہر چیز. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, ہمارے درمیان ہی موجود ہوتی ہے یہ مخلوق, ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی, اور سم ٹائم ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اکیلے رہ رہے ہیں گھر میں, لیکن ہمارے ساتھ پوری فیملی رہ رہی ہوتی ہے. ان کا بھی وہی فیملی سسٹم ہے, ان کے ہاں بھی ویسے ہی ولادتیں ہوتی ہیں, ان کے ہاں بھی ویسے ہی شادیاں ہوتی ہیں, ہر چیز سیم ہے. بس یہ ہے کہ ان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتے, اور ہم ہیں, ہم ویزیبل ہوتے ہیں. ہم پھر یہ دیکھیں کہ ہم کچھ بھی ہے, اتنی طاقتوں کے باوجود اشرف المخلوقات بہرحال انسان ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ مخلوقات ہے تو قاسم کو ہم نے بتا دیا. اس کے بعد قاسم صاحب آئے ہیں دوبارہ؟ نہیں, ایک دفعہ بھی نہیں آئے. بڑا بے وفا نکلا ہے قاسم, ایک دفعہ بھی نہیں آیا. وہ تو آپ بڑی بڑکیں تھی, بڑے آپ کے اندر بھی حاضری ہو گئی تھی, میں یہ کر دوں گا, میرا بدلہ یہ لے گی. تو آپ نے ہم سے بدلہ تو کوئی نہیں لیا. لیکن بات یہ ہے کہ میں کیا لوں گی, ظاہر ہے اس کو لگ رہا ہوگا اتنی محبت ہے تو اللہ کا کلام برحق ہے, اس سے بڑھ کے کوئی قاسم جن کچھ نہیں یا ہاشم جن یا کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہے. اللہ کا کلام یہ تو دیکھیں, یہ تو ایک اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, حقیقت ہے نا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن ہی نہیں ہے. صحیح ہے. کبھی ایسے کوئی آسمانوں پہ آپ کو اڑا کے لے گیا ہو جن قاسم جن, یا آپ نے کبھی پرواز کی ہو ایسے جہاز کی طرح اڑنے لگے؟ نہیں ایسا دیکھیے, یہ تو وہ فیری ٹیلز والی باتیں ہو جاتی ہیں. ہاں لیکن ہم گئے, ساتھ گئے, گھومے پھرے, اور ایسی جگہوں پہ گئے جہاں پہ مطلب جہاں پہ ایک نظر آ رہا تھا کہ یہاں ختم ہو گیا سب کچھ, دنیا ختم ہو گئی. مطلب کہیں بھی کسی بھی جگہ آپ جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آگے تو کھائی ہے, یا اس سے آگے تو کوئی وادی ہے ہی نہیں, تو اس سے آگے انسان نہیں ہوتے تھے وہاں. ہاں مطلب وہ ایسی جگہ جہاں پہ بالکل کچھ نہیں ہے, لیکن وہ جب وہ لے کے جاتے ہیں ہاتھ پکڑ کے اندر, تو وہ تو ارے یہ تو پوری دنیا ہے بھائی, سب چہل پہل. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے ہمارے یہاں, مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے لیکن یہ ہوا کہ ہمارے یہاں ایکسیپٹنس نہیں ہے, ایکسیپٹ نہیں کرتے لوگ. ہم جنات یا کوئی ایسی چیز ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے نا, ان میں یہ نہیں ہے. اچھا, وہ برا نہیں مناتے ہیں, وہ مائنڈ نہیں کرتے ہیں, وہ مطلب آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ مطلب گئے لیکن جگہ یاد نہیں رہتی, وہ ایک طرح سے مائنڈ سے نکل جاتی ہیں. ایک چیز بتائیں کہ آپ کبھی جنات کی شادی میں آپ کو لے گئے وہ اٹینڈ کرنے جا رہے, آپ اس کی بیوی تو نہیں کہہ سکتا, بیوی تو ایک غلط بات تھی, نہیں تھی نا, تو ایک دوستی تھی یا آپ کے ساتھ اس کی فرینڈ شپ تھی یا ایک ان کا پیار کا سلسلہ تھا, تو آپ کو کبھی وہ اپنی جنات کی دنیا کی, جیسے جنات کی شادی ہو رہی ہے, کوئی فنکشن ہو رہا ہے, اور یا کہیں پہ بچے کی ولادت ہو رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, تو آپ کو کبھی ایسی جگہ پہ لے گئے؟ اگر لے گیا تو پھر آپ نے کیسا ماحول دیکھا, کس طرح ان کی شادی ہو رہی تھی, اور کیا ہماری طرح ہی بالکل ہوتی ہیں ان کی شادیاں. جی ان کے بھائی کی ہوئی تھی, ان کے بھائی کی شادی میں قاسم جن کی. تو کیسی شادی تھی, کہاں پہ بیٹھے تھے؟ ہم جیسے میرج ہال میں کر لیتے ہیں. نہیں میرج ہال تو نہیں تھا, لیکن وہ بالکل ایک دیسی ماحول, اور لگ ہی نہیں رہا تھا. مطلب مجھے تو کبھی ذرا سا بھی محسوس نہیں ہوا کہ یہ کوئی جنات ہیں یا ہم سے الگ ہیں. بالکل مجھے تو انسانی شکل میں ہی لگ رہے تھے سارے, اور بڑے اچھے لگ رہے تھے, اور سب ہیپی تھے, اور بڑے اچھے سے سب کھانا پینا. بیٹھے تھے کہاں بیٹھے, کھانا پینا. اچھا برتن ان کے لکڑی کے تھے, اور شادی میں جنات کی شادی میں برتن لکڑی کے تھے, برتن لکڑی کے تھے, اور کھانے میں بھنا ہوا گوشت اور کھیر. تو مطلب یہ چیز میں نے کھانا کھایا وہ, اور بہت لذیذ کھانا. تو مجھے تو کوئی فرق نہیں لگا. بس یہ ایک آپ ذہن سے نکال دینا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے, تو پھر بیونڈ دا ورڈ کچھ نہیں لگتا. مطلب آپ کھاتے پیتے رہے ہیں, اچھی لائف گزری ہے 12 سال کی. ہاں صحیح. اچھا ایک چیز, جب آپ کے اندر اثرات تھے تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ جب آپ ایک درخت کے اوپر چڑھ رہی تھی, اس کے اوپر جو طوطا بیٹھا تھا, اصل میں جو طوطا تھا وہی قاسم جن تھا. وہ اس کو پکڑنے کے لیے گئے تو وہ پھر پتہ نہیں پکڑ میں نہیں آیا, لیکن اس نے آپ کو پکڑ لیا. نہیں, وہ اصل میں ہوتا ہی ہے نا. آپ جیسے مثال کے طور پہ کوئی چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے, وہ آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے, تو وہ بس اس کو میں شاید اچھی لگی, تو وہ اس نے مجھے اٹریکٹ کیا, وہ پرندہ بن کے, اور میں نے اس کو جب لینا چاہا تو پکڑنا چاہا, درخت پہ چڑھ گئے تھے.
मतलब मैंने पकड़ ही लिया था, इतना ऊंचा नहीं था, पकड़ ही लिया और मैं बिल्कुल सहला रही थी, प्यार कर रही थी। तो मुझे, फिर उसने भी प्यार किया ना आपके साथ? हाँ, मतलब मुझे तभी से ये हुआ। और उसके बाद था, मतलब फर्स्ट टाइम ये हुआ था, मतलब यहाँ ये हुआ और ख़त्म हो गया। उसके बाद हम आए थे गोरडा शरीफ हम आए के पास। हाँ जी, वहाँ हम आए और वहाँ से घूम के जब वापस आए तो वहाँ पे ये हुआ कि पीर मेहर अली शाह साहब का कुआं है वहाँ पे, उस कुएं के साथ मस्जिद है। वो मतलब थोड़ी कहते हैं लोग भारी जगह है, उसमें मुझे तो फील नहीं हो, मुझे सब मना कर रहे थे अंदर नहीं जाओ। तो मैं वहाँ भी गई, मैंने कुएं से वज़ू किया, मैं अंदर गई और वहाँ से आने के बाद मैंने बाकायदा महसूस किया कि मेरे साथ कोई है। अच्छा, कुछ है। उसी जब वहाँ से आप कश्मीर साइड से वहाँ से नहीं था, मतलब वो थे वही। देखिए आप गोलरा शरीफ गए, फिर हाँ, मरी के बाद आप गोलरा शरीफ पहुँचे, वहाँ पे ये मखलूक बाकायदा महसूस हुआ मुझे आना शुरू हुआ कि कोई है, कोई साथ चल रहा है, कोई। उस वक्त सिर्फ ये था कि कोई साथ चल रहा है और भी देखो तो कुछ नहीं है। और फिर घर आए तो वो ऐसे था कि मैं सो रही हूँ तो मेरे अंगूठा कोई हिला रहा है पैर का, और मैं उठ के देख रही हूँ तो कुछ नहीं है। मतलब इस तरह आहिस्ता और फिर पहली दफ़ा जब सामने आया तो पता नहीं क्यों मैं नहीं डरी। अच्छा। और मुझे और इतना वजीह, इतना खूबसूरत शक्ल में, और जाहिर है हर लड़की की ख्वाहिश होती है उसका हस्बैंड है तो बड़ा खूबसूरत हो या जिससे मोहब्बत करी, जो अब फील नहीं हुआ मुझे। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि आपके अंदर कोई ऐसा इल्म, ऐसी कोई हिंदी में बोलेंगे तो शक्ति कहेंगे जी, आपके अंदर कोई ऐसा इल्म है कि अगर हम आपको किसी ऐसी जगह पे लेके जाएं जो कि भारी हो, जिसमें जिन्नात के असरात हों, वहाँ आप जिन्नात को देख सकती हैं और उनको अगर आप देख सकती हैं, उनसे बात कर सकती हैं, या किसी को अगर जिन्नात के असरात हैं तो आप उसको क्लियर कर सकती हैं, उससे बात कर सकती हैं, हमारे साथ कोई चल सकती है किसी प्रोग्राम में एज ए आमिला बोल लें, या मतलब हमारी कोई हेल्प ऐसी कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हर इस तरह की सिचुएशन जो होती है वो जिन्नात नहीं होते। ओके, ठीक है। अभी बहुत सारी मखलूक़ात हैं। अच्छा, मसलन जैसे मिसाल के तौर पे हम इंसान सबसे अशरफुल मखलूक़ात हैं, जिन्नात हैं, जिन्नात से थोड़ी कम ताकतवर, ठीक है। इसी तरह से जैसे जिनको हिंदू लोग अपनी देवियां मानते हैं या उनके अपने जो जिनको वो भगवान मानते हैं, ये एक बाकायदा कौम है। अच्छा, ठीक है। इनमें है, मतलब जैसे जितनी भी ये माएँ हैं इनकी नौ ये एक कौम। क्या नाम है? मतलब दुर्गा है, दुर्गा सबसे लास्ट में आती है। अच्छा। माइशटाला है, मतलब इसी तरह से हर काशी कुत्ता भैरव है, इसी तरह से हनुमान है, इसी तरह से गणेश है। मतलब ये सारी जो है ये मखलूक़ात हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप किसी आपने, मिसाल के तौर पे आप आम इंसान हैं, आपने उसका एक ये सारी चीजें आपको कासिम ने बताई हैं? हाँ, मतलब ये एक इल्म है जो उसने मुझे दिया। अच्छा। मुख्तलिफ फिर मखलूक़ात को दिखाया, मिलवाया, मतलब ये एक ऐसे मेरे लिए नई चीज़ें थी और मैंने बड़ा मुझे अट्रैक्शन फील होती थी इन चीज़ों में और मैंने सीखा उनसे। तो उसमें ये है कि हर ये जो मिसाल के तौर पे मखलूक है इनमें से, अब ये है कि आखिरी, जैसे आप दुर्गा की बात करते हैं तो उसको करने के लिए, उसको अपने पास बुलाने के लिए बड़ा ये वो होता है कि जी आपने तर्क जलाली करना है। तर्क जलाली ख़वातीन नहीं कर सकती, मर्द करते हैं, कि बहुत मुश्किल तर्क होता है। तर्क जमाली जो है वो औरतें भी कर सकती हैं और मैंने किया, मुझे करवाया था कासिम ने। और उसमें तर्क जमाली में भी बहुत सारी मखलूक़ात आपके अंडर में आ जाती हैं, आप उनके साथ बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इनके जाप होते हैं, ठीक है। अब आपने वो जाप कर लिए, आपकी मखलूक वो अंडर में आ गई। अब होता क्या है, बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पे आपकी किसी से लड़ाई है, कोई झगड़ा है, आपको उस बंदे को परेशान करना है, आपने खुद अगर आप आमिल हैं तो बात ही कोई नहीं है तो आपका कोई जानने वाला है, आपने कुछ पैसे दिए, आपने कहा जी इसको तंग करवा दो। अब बाज़ औक़ात होता है बंदा बैठे बेड पे, बेड टूट गया, ठीक है। ये मोस्टली ये गणेश करता है, ठीक है, गणेश। हाँ। अब या मिसाल के तौर पे कोई बैठा हुआ है, पता चला कोई मार रहा है, लहू लुहान कर दिया, तो इस तरह की हरकतें जितनी भी होती हैं ये गणेश से लोग करवाते हैं। फिर हनुमान है, ये भी जिन है? ये जिन नहीं है। अच्छा, जिन नहीं है, ये उनसे थोड़ी कम मखलूक है,
مطلب ہے تو اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن تھوڑی اب جیسے مائی شٹالہ ہے, اب مائی شٹالہ کو اگر آپ نے بلانا ہے وہ گدھے پہ آتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے اگر اس کو حاضر کرنا ہے. نہیں, قاسم تھا مسلمان, آپ کو ساری بتا باتیں ہندوؤں والی کے. دیکھیں وہ عالم تھا قاسم, وہ عالم تھا, اس کے پاس بہت علم تھا اور اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا. اچھا, مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمان, میں بھی تو مسلمان ہوں الحمدللہ, میں مسلم ہوں, لیکن دیکھیں علم ہے یہ. اب علم نجوم ہے, ستاروں کا علم, تو وہ علم ہے. علم فلکیات ہے, آسمان کا, باقی چیزوں کا علم, تو وہ علم ہے. یہ بھی ایک علم ہے جو اس نے مجھے سکھایا, مختلف چیزیں, کون سی مخلوق کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے. اب اسی طرح سے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی گھر میں صرف جنات ہی ہو, ان مخلوقات میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. یا پھر یہ ہے کہ آج کل کالا علم کرنے والے بھرے پڑے ہیں. اب ان میں کیا ہوتا ہے, ان کے پاس پورنیاں ہوتی ہیں, بیر ہوتے ہیں, تو وہ انہوں نے پورنیاں چھوڑی ہوئی ہیں کسی گھر میں, یا بیر چھوڑے, مطلب خواتین بدروح ہیں, وہ انہوں نے تابع کی ہوئی ہوتی ہیں. اسی طرح سے مرد روح ہیں, انہوں نے تابع کی ہوئی ہوتی ہیں, بیر ہوتے ہیں, اب وہ انہوں نے چھوڑ دیے. اب اس نے جینا حرام کر دیا گھر والوں کا, گھر والے گھر چھوڑ کے چلے گئے, کسی بندے میں گھسا دیا. ٹھیک ہے, وہ بیچارہ اپنی آپ سے تنگ, بیوی سے بات نہیں کر رہا, بچوں کو مار رہا ہے, لڑ رہا ہے نا. ہم لوگوں میں برداشت نہیں ہے, عدم برداشت ہے لوگوں کو. آپ دیکھیں کاروبار تباہ کروا دیا. یہ ساری چیزیں ان عملیات کا بھی حصہ. اب ہر چیز ہم جنات پہ نہیں ڈال سکتے, جی جنات کی وجہ سے یہ ہو گیا, جنات کی وجہ سے یہ ہو گیا. تو اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں. بہت ساری جگہیں ہم کہتے ہیں بھاری ہے, چھوڑ گئے. پری کیا چیز ہے کہ ہم نے پری کے اوپر ایک کام کیا, ایک لڑکا تھا, تو اس نے ہمیں کہا کہ پری جو ہے میرے اوپر عاشق ہو گئی ہے, محبت کرتی ہے اور میرے پاس آتی ہے, اور اس پری کو کسی عامل نے قبضے میں کر لیا ہے. میرے ساتھ ملتی تھی اور ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں آتی تھی. تو پھر ہم عامل کے پاس گئے, اس نے اس کو حاضر کیا, عامل سے چھڑوایا. اب وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرے پاس آتی ہے, لیکن ایک مسئلہ ہے کہ وہ انسانی شکل میں نہیں آتی, تو اس کو اس طرح کرا دیں. یہ پری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ بھی اسی طرح کی جنات کی طرح کی مخلوق ہے. اچھا. اور پھر اگین وہی بات آ جاتی, یہ لیکن طاقتور ہوتے ہیں. لیکن چیز یہ ہے, اب جیسے میں نے آپ کو باقی چیزوں کا نام لیا, ان کا بھی کوئی عامل ہے. اچھا. اگر مثال کے طور پہ آپ کے پاس پری ہے, آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے, آپ کے پاس ہیں, آپ گئے, مثال کے طور پہ میں آپ کے پاس آئی, آپ نے بھی کوئی چلا کیا ہوا ہے, یا آپ مجھ سے زیادہ اگر عامل بڑے ہیں, مطلب اپنی ریاضت کی وجہ سے, اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پاس ہے, تو آپ چھین سکتے ہیں. میری ساری کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا. تو میرا تو یہی مشورہ ہے کرنے والوں کو کہ آپ کے پاس ہے, آپ اس کو گھر چھوڑ کے جائیں, کہیں بھی جا رہے ہیں تو وہ چھنوائیں گے نہیں. دوسری بات یہ. اچھا ایک چیز بتائیں کہ اب آپ مطلب ہمارے ساتھ کچھ ایسی جگہوں پہ چلی جائیں گی, کچھ ایسے ویڈیوز بنوا لیں گی جہاں پہ جنات وغیرہ ہوں, وہاں پہ اس کو کلیئر کر سکتی ہیں؟ مجھے کوئی دقت نہیں ہے, اور مجھے خوشی ہوگی اگر میں کسی کی ہیلپ کر سکوں. بہت شکریہ. اور دیکھیں آپ کی اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی ہے, یقین کریں. میں بڑا گھبرایا ہوا تھا کہ میں اگر جب آپ سے یہ بات کروں گا تو اس پہ آپ کیا جواب دیتی ہیں, تو آپ کا بہت شکریہ. یہ اچھی بات ہے. دیکھیں آپ خدمت خلق کر رہے ہیں, اور وہ تو آپ نے دیکھ لیا. بالکل. اور میں نے ٹکا ایک نہیں ملا, لیکن ہم نے خود سے لگا کے لیکن اللہ کا شکر ہے ویوز اتنے آ گئے ہیں کہ ہمارے پیسے سارے کور ہو گئے, بلکہ خرچے سے بھی زیادہ بچ گئے ہیں. چلیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اور بہت دے. بات یہ ہے کہ جب آپ آسانیاں بانٹتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر کے وہ آسانیاں آپ کو واپس کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. تو انشاءاللہ بہت شکریہ. خوش ہیں ہم سے؟ جی الحمدللہ. لوگوں سے کمنٹس جو کرتے تھے, آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ شمیلہ بی بی کو پہلے ٹھیک کریں پھر کوئی اور کام کریں گے, ان کو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی کہ آپ نے میرے لیے دعائیں کی, اور میں ان کی بھی شکر گزار ہوں جو نیگیٹو کمنٹ کر رہے تھے, اور میں نے بعد میں پڑھا. لیکن دیکھیں ہر چیز کو نیگیٹو نہ لیا کریں, کچھ چیزیں واقعی میں ہوتی ہیں, سمجھیں اس چیز کو. بہت بہت شکریہ. اور آپ جو ہے ہمارا ساتھ دیجیے گا, ہم آپ کو کچھ مختلف لوکیشن پہ لے کے جائیں گے. کچھ چیزیں ایسے کیس ہوں گے تو یقیناً آپ بہت ساری چیزوں کو جانتی ہیں. جیسے آپ سے بات کی تو مجھے پتہ چلا کہ آپ اس چیز کو جانتی ہیں, آپ کے پاس کافی اس کا علم ہے, بلکہ آپ نے مجھے بتایا کہ میں یہاں پہ دکھا بھی سکتے. جی بالکل, حاضری وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کا بہت شکریہ. مطلب آپ کا کوئی محبت والا ہے تو اس کا نمبر نہیں دینا. ارے بس کر دیں گے. جی دوستو, شمیلہ بی بی کا آپ نے انٹرویو دیکھا اور ہم نے کافی لمبی چوڑی بات کی ہے. امید ہے آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں سے
سنی ہوگی اور آپ کو پتہ چل گئی ہوں گی، جو آپ کے سوالات تھے آپ کا شکریہ بھی ادا کر رہی ہیں. اور اگر ہم نہ آتے تو یہ ابھی 12-14 سال اور بھی قاسم جن کی کسٹڈی میں گزارتی، اور وہ وقت وہ جو گھر تھا وہ اسی طرح ویرانے میں اسی طرح گر جاتا جس طرح اس کی حالت تھی. تو وہ گھر ان کا بٹوارا ہو چکا ہے، ایک ان کے گھر کے فرد نے وہ رکھ لیا ہے، اور ان کو جو بھی ایک ان کا نظام تھا وہ گھر سے مطلب یہ نکل چکی ہیں، آزاد ہو چکی ہیں، سب کو انصاف اور اس کا حصہ مل گیا ہے. تو بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور جگہ پہ. بالکل سوری فار انٹرپٹ. جی میں آپ کے کیمرہ کی وساطت سے آپ کی بھی شکر گزار ہوں، نائلہ آپی کی بھی شکر گزار ہوں، اور ان تمام لوگوں کی بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی. آپ سب سلامت رہیں، ایسے ہی آسانیاں بانٹتے رہیں. بہت بہت شکریہ، بہت نوازش. Thank you جی so انشاءاللہ ملتے ہیں. کمنٹس کر کے میں بتائیے گا کہ آگے کیا کرنا چاہیے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی. شکریہ جی. تھینک یو.